اب 16 تاریخ کو انشاءاللہ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ. اور ہمیشہ یہاں پشاور میں ہمارے میڈیا کے دوست بڑی محبت سے ہماری سرگرمیوں میں شریک ہوتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں, اور ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات پاکستان کے عوام تک پہنچا سکتے ہیں. اس وقت جو حالات موجود ہیں اس میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے تو مکہ المکرمہ میں جو دفاعی ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کے درمیان, ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں, اسے خوش آئند بھی سمجھتے ہیں, اور عالم اسلام کے اتحاد میں ایک اہم پیش رفت بھی سمجھتے ہیں. اور اس پر تینوں ملکوں کے اقوام کو بھی بہت مبارک ہو, اور یہ عالم اسلام کے لیے بھی بہت نیک شگون ہے کہ اتحاد کی طرف جو ہے ایک قدم آگے بڑھا ہے. ہمارا اس میں کہنا یہ ہے کہ فوری طور پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اب ایران بھی اس میں شامل ہو جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قطر ہے, بنگلہ دیش ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, اور دیگر ممالک بھی پھر اس میں آتے چلے جائیں. اور اس طرح ایک ایسا اشتراکی عمل ہو جائے گا جو دشمنوں کے مقابلے میں, سازشوں کرنے والوں کے مقابلے میں, انسانیت کا خون کرنے والوں اور امت کو تقسیم کرنے والوں کے مقابلے میں ایک طاقتور ہمارا جو ہے وہ نیٹ ورک بن جائے گا. تو اس معاہدے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہماری خواہش بھی ہے, اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ایران بھی اس میں شامل ہو, تاکہ اس سے پوری امت کی یکجائی کا ایک تاثر بنے گا, اور خود بخود یہ پھر ان قوتوں کو جو ہمیں یرغمال بنا کر رکھتی ہیں اور بالکل ہمیں دبا کر رکھتی ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امن اس وقت پاکستان میں بہت بڑا سوال ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی, بلوچستان میں بھی, آزاد جموں و کشمیر میں بھی, اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی, جہاں پر اس نوعیت کے واقعات ہیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے, جیسے سوات میں جو واقعہ ہوا, اور ہنگو میں جس میں بہت ہی قیمتی جانیں چلی گئیں, درجنوں لوگ شہید ہو گئے, خاص طور پر پولیس اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا. اور اگر پولیس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, عوام میں سے ہوتا ہے, اور ان کا نقصان ہمارا قومی نقصان ہے. کسی ایک انسان کا قتل بھی قرآن پاک نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. اس لیے امن و امان کو قائم رکھنا تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے, اور جس کے پاس جتنی طاقت ہے, جس کے پاس جتنے وسائل ہیں, اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس امن کو قائم کریں اور امن کے لیے ماحول کو سازگار کریں. اور اگر یہ ہمارے حکمران طبقے کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیرونی ہاتھ ان دھماکوں میں ہوتا ہے یا دہشت گردی کی کارروائیوں میں, تو بیرونی ہاتھ کو یہ موقع اندرونی حالات کی وجہ سے فراہم ہوتا ہے. اندرونی حالات کو اگر درست کر لیا جائے, نوجوانوں کو بااختیار بنایا جائے, انہیں تعلیم دی جائے, انہیں روزگار دیا جائے, جو وسائل ہمارے موجود ہیں, منرلز ہیں, خزانے ہیں, ان وسائل پر مقامی لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے, ان کو شریک کیا جائے, روزگار کے مواقع ان منرلز کے نتیجے میں یا انڈسٹری لگانے سے پیدا ہو جائیں, تعلیمی ادارے آباد ہو جائیں, تو کیوں پھر کوئی نوجوان دہشت گردی کی طرف جائے گا, کوئی کیسے اس کو استعمال کر سکے گا. اس لیے جب بھی کوئی اتنا بڑا واقعات جب ہوتے ہیں تو بات کی جاتی ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. نیشنل ایکشن پلان میں تو بہت ساری چیزیں تھیں, اس میں نان کائنیٹک ایکشن بھی لینے کی بات کی گئی تھی, جس میں یہی سب چیزیں ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, انفراسٹرکچر ہے, روزگار ہے, تعلیم ہے. لیکن اب بھی جنوبی اضلاع میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اب بھی پورے تعلیمی ادارے نہیں کھلے ہوئے ہیں, بہت سارے اسکولوں پر فورسز موجود ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ حالات کو سازگار کریں, اور خاص طور پر یہ جو اس وقت ہمارا افغان بارڈر ہے, اس افغان بارڈر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ عملاً تقریباً ختم ہو گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان پاکستان کے تاجروں کو بھی ہو رہا ہے, تجارت کو بھی ہو رہا ہے, عوام کو بھی ہو رہا ہے, اور اسی طرح سے خود افغانستان میں موجود لوگوں پر بھی ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کا جو ہمارا بارڈر ہے, اس میں تو کچھ قبائل تو ایسے ہیں جو بارڈر کے دونوں طرف رہتے ہیں, اور ہمیشہ سے یہ لوگ اپنا رول ادا کرتے رہے. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر پیش رفت کرنی چاہیے, اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی, بات چیت بھی, اور امن کے اوپر جو ہے وہ ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. افغان حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے, اور ہر ممکن کوشش کرے کہ وہ اس طرح کے کوئی بھی چیزیں کہ جو ان کی سرزمین کو بنیاد بنا کر پاکستان میں کی جا رہی ہیں اس کا تدارک کریں, اس کو روکیں, اس لیے کہ وہ ایک حکومت ہے, اور انہوں نے اپنی حکومت کی ریٹ اپنے ملک میں قائم کی ہوئی ہے. جب یہ ریٹ قائم کی ہوئی ہے تو اس ریٹ میں اس کو شامل ہونا چاہیے کہ وہاں کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. لیکن پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے, مذاکرات سے حل ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے سنا تھا کہ افغان وزیر خارجہ یہاں پر ان کو آنا تھا, تو اچھا ہے کہ اس طرح کے اقدامات ہوں, وفود کا تبادلہ ہو, اور اس میں بین الاقوامی سطح پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو پیش رفت ہوئی ہماری ترکی اور سعودی عربیہ والی, ان ممالک کو بھی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات چیت کریں اور ٹھوس بنیادوں پر اس امن کو قائم کریں اور دیرپا کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا افغان بارڈر ٹریڈ ہے, اس کے اوپر ورکنگ ہونی چاہیے, اور مشران یعنی بڑے جو ہوتے ہیں قبائل کے, جو برسہ برس سے رہتے ہیں, ان پر مشتمل, تاجروں پر مشتمل, علماء پر مشتمل, اور دیگر اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک ایسا گریٹر جرگہ بننا چاہیے جو بارڈر ٹریڈ زون کو یقینی بنائے, اور پھر امن و امان بھی ان کی ذمہ داری ہو. یہ ایک عمومی خاکہ ہے, اس پر ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں, بہت تفصیل سے اس پر بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ دیرپا امن کے لیے یہ جو بارڈر ٹریڈ زون بنانے کی بات ہے اور اس کے لیے پورا انتظام کرنا ہے, یہ ایک بہت سنجیدہ کوشش ہو سکتی ہے. میں اس موقع پر وادی تیرا میں موجود وہ لوگ جو کہ اب موجود نہیں ہیں, ان کو مارچ میں کہا گیا تھا کہ آپ 1 مہینے کے لیے چلے جائیں, اور آئی ٹی پیز وہ بن گئے, اور ان سے کچھ وعدے بھی ہوئے تھے کہ ہم اس طرح کی کمپنسیشن دیں گے, لیکن وہ کمپنسیشن بھی نہیں دی گئی جو ان کا کمیٹی تھی اور جرگہ تھا. اور اپریل کے بجائے ابھی اگست آ گیا ہے, لیکن ابھی تک وہ اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکے. تو جب حکومتوں اور ریاستوں کی سطح پر اس طرح سے وعدہ خلافی ہوتی ہے تو لوگوں میں پھر تشویش بھی پیدا ہوتی ہے, غم و غصہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو حکومت کی ذمہ داری, اور خاص طور پر صوبائی حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. ان کا براہ راست یہ معاملہ ہے, ان کے شہری ہیں, کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر
وادی تیرا کے اور راجگال ان کے تمام لوگوں کو ان کے گھروں پر واپس لے جانے کا بندوبست بھی کریں اور امن کو بھی قائم کریں. اس لیے کہ یہ کمٹمنٹ گورنمنٹ کی تھی اور یہ کمٹمنٹ گورنمنٹ کو پوری کرنی چاہیے. اس وقت جو جماعت اسلامی کی پوری تحریک ہے جو عوام کے مسائل کو سامنے رکھ کر ہم چلا رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی ذاتی غرض ہے، نہ ہماری پارٹی کا کوئی مفاد ہے، بلکہ 25 کروڑ لوگ آج جس اذیت میں ہیں وہ اذیت سب سے بڑی یہ ہے کہ ان پر مہنگائی کے بم گرائے جاتے ہیں. پیٹرول کی قیمت اس وقت اتنی زیادہ ہے جو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. پورے خطے میں کسی ملک میں بھی عالمی حالات کے خراب ہونے اور جنگ کے بعد ایک دو دفعہ سے زیادہ پیٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلے گورنمنٹ مہینے میں کرتی تھی، پھر 15 دن میں، پھر ہفتے میں، اور اب اس نے روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل شروع کر دیا ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت پیٹرول تھا 258 روپے اور عالمی مارکیٹ میں جو $72 فی بیرل کی قیمت موجود ہوتی تھی. 2 دن پہلے $74 فی بیرل کی قیمت آگئی تھی عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی، لیکن پاکستان میں 258 کے بجائے 333 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے. اور اسی طرح سے اگر ڈیزل 383 روپے کا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آمدنی کا ذریعہ اس جنگ کو اور حالات کو بنا لیا گورنمنٹ نے. اور انہوں نے جو لیوی امپوز کی ہوئی ہے طویل عرصے سے، اس لیوی میں ان ساری حکومتوں نے اب تک مل کر 8,000 سے زائد ارب روپے پاکستانیوں کے سے وصول کیے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی لیوی قیمت میں. اب یہ لیوی کیا ہے؟ اس کا پیٹرول کی قیمت سے بھی کوئی تعلق نہیں اور پیٹرول کے ٹیکس سے بھی کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ہے. یہ لیوی تو حکومت نے اس لیے بنائی تاکہ اس سے آمدنی کر کے اپنی کرپشن کو چھپائیں، اپنی نااہلی کو چھپائیں. نام اس کا رکھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جس ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں ریفائنریز کو بہتر بنائیں، تاکہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل تو اس امپورٹ میں ہم فنش پروڈکٹ تقریباً 70% لیتے ہیں. اس لیے 70% لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کروڈ آئل کو ریفائن کر سکیں. جب یہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہمیں مہنگا پیٹرول، ریفائنڈ پیٹرول خریدنا پڑتا ہے. پاکستانی عوام سے کہا گیا کہ ہم یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لیں گے، اپنی ریفائنری کو بہتر بنائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا امپورٹ بل بہت بہتر ہو جائے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ کروڈ آئل لیا کریں گے اور خود اس کو ریفائن کریں گے تو ہمیں بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوگا. بات اس کا سمجھ میں آتی تھی، لیکن 8,000 ارب روپے میں سے 1 ارب روپیہ بھی انہوں نے اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ جو کرپشن FBR کا عملہ کرتا ہے اس کرپشن میں جو 1300 ارب روپے کی براہ راست کرپشن ہوتی ہے اور پھر باقی جو اپنے اہداف کو پورے نہیں کرتا، اس نااہلی کو چھپانے کے لیے یہ حکومت عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتی ہے. اب آپ میڈیا کے ورکرز ہیں، یہ نوجوان یہاں پر موجود ہیں. پورے پاکستان میں جاتا ہوں، جب کسی پروگرام میں، بنو قابل کا پروگرام، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ بائک چلاتے ہیں؟ تقریباً 99% نوجوان ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں. تو یہ طالب علم تو وہ ہیں جن کی آمدنی نہیں ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کو فی لیٹر 125 روپے اس وقت بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جس میں سے لیوی الگ اس میں شامل ہے. تو بھائی جس کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، جس کی آمدنی نہیں ہے، اب بائک والے، میڈیا ورکر، ان ڈرائیو کرنے والے، گاڑی بھی لے کر جو ٹیکسی کا کام کرنے والے، فوڈ ڈلیوری کرنے والے، رائڈرز، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، لیکن یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا جگہ ٹیکس، بھتہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اور یہ لیوی ان کے اوپر امپوز کی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ پچھلے سال ہدف رکھا گورنمنٹ نے کہ ہم 1700 ارب روپے کی لیوی جمع کریں گے، جو ظلم، لیکن انہوں نے 1700 نہیں 1900 ارب روپے جمع کیے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس طرح لوگوں کے اوپر بم گرا کر، اور اس کے نتیجے میں ساری ایکٹیویٹی، جب ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر سبزیوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، جتنی چیزیں مال برداری ہوتی ہے ان سب کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پچھلے 4 دن پہلے 5 دن پہلے خبر آئی کہ 27 اشیاء پہ مزید اثر پڑا ہے پیٹرول کی قیمت کا، وہ مہنگی ہوگی. اور یہ تو صرف وہ ہے جس کی رپورٹ آ گئی ہے، پھر جو قیمت بڑھ جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی کیونکہ کوئی حکومت نام کی چیز تو موجود نہیں ہے. تو اس ظلم کے خلاف کون آواز بلند کرے گا؟ بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کو اس بات کی فرصت نہیں ہے کہ وہ جنرل عوامی ایشوز پر بات کریں. اسی لیے ہم نے ان بنیادی مسئلوں کو ہائی لائٹ کیا اور پوری قوم میں ایک موبلائزیشن پیدا کی ہے. خاص طور پر نوجوان اس تحریک کا راول دستہ ہیں. اور 7 تاریخ کو پرسوں جو تاریخی احتجاج جماعت اسلامی نے کیا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. یہ ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا ایک نیا باب روشن ہو گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منظم جماعت ہو، اس کا کوئی اپنا ذاتی نہ لیڈر کا مسئلہ ہو، نہ پارٹی کا مسئلہ ہو، عوام کا جنرل ایشو ہو، تو وہی ایڈریس کر سکتی ہیں ان چیزوں کو. اور پاکستان میں اسی کی ضرورت ہے. ہم نے تمام بڑی شاہراہیں بند کی 3-4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے. ہم نے شہروں کی بھی بڑی بڑی شاہراہیں بند کی، نکسیر نہیں ٹوٹی، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. کوئی ایمبولینس ایسی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا راستہ رکا. اسے مینجمنٹ کہتے ہیں، اسے نظم و ضبط کہتے ہیں، اسے آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور اسے عوامی تائید کہتے ہیں. یہ عوامی تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس اسکیل کے اوپر پاکستان میں کسی بھی کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح احتجاج کو منظم کر سکے. اور منظم احتجاج ہی انقلاب کی طرف پیش رفت کرتا ہے. ہجوم کے نتیجے میں تو طاقتور لوگ مزید طاقتور بن جاتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ جس نے 7 اگست کو وہ تاریخی احتجاج کیا ہے، جس نے ایک سمت متعین کر دی ہے. اب مختلف پارٹیوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ اسی طرح کی چیزوں جو ہے وہ کریں اور عوامی ایشوز کے اوپر لوگوں کو کال دیں. تو جماعت اسلامی عوام کے ان مسئلوں کو لے کر چل رہی ہے اور ہمارا مطالبہ بہت سیدھا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو تو بالکل ختم ہونا چاہیے. اور جو ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ریفائنری، جو آئل پیٹرولیم کی مصنوعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی قیمت ہوتی ہے یا ریفائن کرنے کی قیمت ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ ٹیکس بھی ختم ہونے چاہیے. 225 روپے پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے اور ڈیزل کی بھی. یہ بھی چکر دیتے ہیں کہ کبھی ڈیزل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس پہلے بھی بڑھا دیتے ہیں، کبھی اس پہ بڑھا دیتے ہیں. اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کرتے ہیں اور پہلے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ لیوی ہے ہوتی کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اویئرنیس جماعت اسلامی نے پیدا کی ہے. تو اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے. پیٹرول کی قیمت کو 225 روپے پہ ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو آئی پی پیز مافیا کا تسلط ہے، جو پچھلے 4 سال کی رپورٹ خود گورنمنٹ نے سامنے لے کر آئی، گورنمنٹ اس نے یہ بتایا کہ پاکستان میں بجلی بنانے پہ جو خرچہ ہوا ہے اس خرچے سے زیادہ بجلی نہ بنانے کے پیسے دینے پر ہوا ہے. یعنی بنانے کا خرچہ کم ہے اور نہ بنانے پر شاباش دینے کا خرچہ جو ہے زیادہ ہے.
कैपेसिटी पेमेंट इसको कहते हैं, और जाली किस्म के मुआहदे किए गए अपने पसंद के लोगों को नवाजने के लिए। कैपेसिटी पेमेंट एक हद तक होती है दुनिया भर में, इसको टेक और यूज और लेस पे के मुआहदे भी किए जाते हैं, या इस्तेमाल करो या नहीं करोगे तो थोड़े से अमाउंट दे दो ताकि आपका मसला खराब ना हो। लेकिन ये कहा होता है कि बिजली की पूरी कीमत जो है वो आप ना बनने पर अदा करें, और इस पॉलिसी के नतीजे में कि जब बिजली महंगी होती है और लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा होता है तो लोग सोलर की तरफ जाते हैं, जब सोलर की तरफ जाते हैं तो मजीद फर्क पैदा हो जाता है, जब मजीद फर्क पैदा हो जाता है तो मजीद बोझ डालते हैं ये कौम के ऊपर। तो चारों तरफ से लोगों को का घेरा इन्होंने तंग किया हुआ है, नाअहली भी है और करप्शन भी है। हमारी वफाकी हुकूमत की जो हुकूमतें इस वक्त मौजूद है, नाअहली और करप्शन का हसीन इम्तिजाज है, दोनों काम में आला है, करप्ट भी है नाअहल भी है, और इन लोगों को लाकर फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत किया हुआ है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि अवाम अपने हक के लिए निकले, और आईपीपी माफिया के खिलाफ हमने धरना दिया, एहतजाज किया, और गवर्नमेंट मजबूर हुई और उसने मुआहदा किया आईपीपी से, और इसके नतीजे में बिजली सस्ती हुई। जो 2 साल पहले के बिल और आज के बिलों में फर्क है, लेकिन जाहिर है कि ये मसले काल नहीं है, मजबूरी तौर पर इन सारे मुआहदे जो खत्म हो गए उनको खत्म कर दिया जाए, इसलिए कि बिजली की हमारी पैदावारी सलाहियत ज्यादा है, और जो ऐसे मुआहदे हैं कि जिन पर चला जा सकता है उनको रीनिगोशिएट किया जाए ताकि ये बोझ हम पे ना पड़े, आवाम पे ना पड़े, बिजली को बिलों में लगकर ना आए। इसी तरह से आप ये देखें कि गंदम, चीनी, इन तमाम चीजों के ऊपर माफियाज हैं जो पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने गिरफ्त की हुई है। पाकिस्तान में ये जो इलीट कैप्चर है, ये इलीट कैप्चर जिसमें बड़े बड़े लोगों को टैक्सों में छूट मिलती है, बड़े बड़े इदारों को छूट मिलती है, मुराहत मिलती है, ये सब मिलाकर $17 बिलियन तक बनता है। $17 बिलियन गरीबों को नहीं मिलता, चंद लोगों को मिलता है, उसकी छूट मिलती है, और उनके नतीजे में गरीबों के ऊपर अजाब आता है। इस इलीट कैप्चर से पाकिस्तान को निकालना है, उसके लिए जद्दोजहद करनी है, और यही वजह है कि जमात इस्लामी सिर्फ एक एहतजाज नहीं कि हमने 500 से ज्यादा